سیلاب سے متاثرہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی اور بارش، بونیر کے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، امدادی سرگرمیوں میں مشکلات، شانگلہ میں تیز بارش کے بعد یختنگی میں آبی ریلا سڑک بہا لے گیا، سوات میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، مانسہرہ میں موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں، ایبٹ آباد اور گردنواں میں بھی تیز بارش، پانی گھروں اور مارکیٹوں میں داخل، بنوں میں آندھی اور طوفان، شہری خوف کا شکار، ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش اور آندھی سے درخت اکھڑ گئے، سولر پینل ٹوٹ گئے، لکی مروت کرک میں تیز بارش، گلگت بلتستان میں آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی، چلاس میں آندھی سے مکان کی دیوار گر گئی، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی، گلگت کے علاقے گودئی میں تیز بارش اور سیلاب سے فصلیں تباہ، درخت اکھڑ گئے، استور میں آندھی اور تیز بارش، مشکن میں تودے گرنے سے استور ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ وفاقی دارالحکومت میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا، آج سے 30 اگست تک ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزر کے رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین، کہا وسیعت خان کی قبل از وقت مطلع کرنے کے باعث جانی نقصان سے بچنا ممکن ہوا۔ وزیر اعظم کے غزر میں گلوف کے باعث سیلابی صورتحال بننے پر خصوصی احکامات، وزیر اعظم کی NDA میں ضلعی انتظامیہ کو ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا نالوں، پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں، بارش اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ عالمی اور علاقائی مسائل پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے خیالات یکساں ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ایک سال میں مثبت پیش رفت آئی، ایسا ماحول بنائیں جس میں کراچی سے چٹاگان، کوئٹہ سے راجشاہی اور لاہور سے ڈھاکہ تک نوجوان مل کر کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کے عوام اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، دورے کی دعوت پر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کیا، کہا کئی سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ خوشی کا باعث ہے۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ثابت قدمی کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سمیت بنگلہ دیش کی اعلیٰ قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر تجارت جام کمال کی چٹاگانگ میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت۔ بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا، ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے، پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تربت میں گفتگو، فیلڈ مارشل نے اچھی حکمرانی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی، فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے حوصلے اور آپریشنل تیاری کی تعریف کی، دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا، کہا مشکلات کے باوجود فوجی جوانوں کا عام کے لیے اہم کردار رہا۔ دورے میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ ISPR نے بتایا دورے کا مقصد سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا معائنہ کرنا اور سول و عسکری اداروں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی مزید مستحکم بنانا ہے۔ اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پڑا گیا، ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کہتے ہیں کہ 18 مئی کو بدین میں بے گناہ شہری کے قتل را میں ملوث ہے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، بھارتی دشمن مار دیا، خلیج ملک سے را ایجنٹ سنجیو کمار نے ملزم سلمان کو ہائر کیا، سلمان نے شوقپور اور مرید کے سے ساتھی بلائے، سلمان نیپال فرار ہو گیا، عمیر، سجاد، عبید اور شکیل سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے واردات سے پہلے 5 روز تک ریکی کی،
اس سے پہلے جتنے ملزمان گرفتار کیے وہ ریکی کرنے والے تھے، اس بار ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے۔ پاکستانی شہریوں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، پوری کوشش ہے کہ ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائیں۔ 9 مئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں جناح ہاؤس کی ویڈیو چلائی گئی، تفتیشی افسر نے کہا ویڈیو میں ملزم شیر شاہ نظر آ رہا ہے، ملزم کا فوٹوگرامیٹک اور پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے، 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 27 ماہ بعد انہیں یاد آیا، یہ سلسلہ جاری رہا تو پورا شہر گرفتار کر لیا جائے گا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں دونوں بیٹے پولیس حراست میں ہیں، ان کا جرم بانی کی فیملی ہونا ہے، بانی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ جناح ہاؤس حملے کا مفرور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کئی ماہ تک چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلاتا رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ تھا۔ 9 مئی کے بعد ملزم پہلے روپوش ہوا، پھر لندن فرار ہو گیا۔ پولیس نے شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر 22 اگست کو گرفتار کیا۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا 9 مئی پر معذرت کر لیتی، معاملات شاید بہتری کی طرف چلے جاتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 9 مئی کو گھر جلائے، ایئر بیس پر حملہ ہوا، شہیدوں کی یادگاروں پر جوتے برسائے، سب لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن تھے۔ سوال ہوا 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں پر حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ رانا ثنا نے کہا اس پر حکومت مکمل غیر سنجیدہ ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی تو ایسی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ سوابی میں سیلابی ریلا تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے، مکان ملبے میں بدل گئے۔ متاثرین کہتے ہیں کھانا پانی نہیں، ہیوی مشینری چاہیے، مزید کوئی ریلا آیا تو سامان بھی نہیں رہے گا، مشینری نہیں، لوگ ملبہ ہٹانے کا کام ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ مینگورہ میں جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر پڑے ہیں، متاثرین حکومتی مشینری کا انتظار کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی مدد کو نہیں آتا۔ پاک فوج بر وقت ریسکیو نہ کرتی تو ہم 6 افراد زندہ نہ بچتے۔ سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے چرواہے محمد خان کا کہنا ہے دھماکے کی آواز سن کر جاگا، بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ ہماری اطلاع پر سینکڑوں جانیں بچ گئیں لیکن ہماری جان کو خطرہ تھا۔ ریسکیو کرنے پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کی غزر میں چرواہوں سے ملاقات، کہا گھنٹوں پیدل سفر کر کے 300 جانیں بچانے والے چرواہوں تک پہنچا، وزیر اعلیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا، چرواہوں کو سیکریٹریٹ بلا کر عزت افزائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سوات 1 ڈویژن میں مکمل بجلی بحال ہو چکی ہے، تمام فیڈرز آن ہیں، قراقرم ہائی وے اور دیگر سڑکیں مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھل گئی ہیں، نیشنل ہائی وے مکمل بحال ہو چکی، رابطہ سڑکوں پر کام جاری ہے۔ بنیر میں اب بھی 14 افراد لاپتہ ہیں، 236 اموات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب سے بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، 900 کے قریب گھر تباہ، 3500 مویشی سیلاب کی نظر ہوئے۔ متاثرین کو امداد دے رہے ہیں، کسانوں کو 1 ارب کے بیج اور کھاد دیں گے۔ ضلع میں بجلی کا نظام درہم برہم ہے، وفاق بالقسطوں میں وصول کرے اور سرچارج معاف کرے۔ بھارت سے بات چیت کے لیے بھیک مانگنے کا وقت گزر گیا، جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا قومی ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی، ٹیم میں کسی کو شامل کرنے یا نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ ہیڈ کوچ نے ویسٹ انڈیز کے دورے پر اپنی رپورٹ جمع کرا دی، ون ڈے کپتان کا فیصلہ بھی سلیکشن کمیٹی جلد کرے گی۔ محسن نقوی لاہور میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئے، جوشیلے انداز میں بیٹ اٹھا کر جارحانہ شاٹ بھی لگایا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وفاقی وزیر حنیف عباسی کی سربراہی میں لیگی وفد کی پی پی رہنماؤں سے ملاقات،
راجہ پرویز اشرف نے کہا خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے، دونوں جماعتیں طے شدہ فارمولا کے تحت الیکشن لڑیں گی۔ حنیف عباسی نے بتایا عام انتخابات میں جہاں نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی، پی پی امیدوار کھڑا نہیں ہوگا، جہاں پی پی دوسرے نمبر پر رہی وہاں لیگی امیدوار نہیں ہوگا، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدوار کو سپورٹ کریں گی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو لاڑکانہ کی یو سی وارث ڈینو پہنچے، فریال تالپور کے ساتھ گاؤں خیر محمد بروہی کا دورہ کیا، سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بننے والے مکانوں کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے گھروں پر سولر سسٹم لگانے کا اعلان کیا، کہا متاثرین کے گھروں میں سولر سسٹم کے ساتھ واش روم بھی بنائیں گے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ خوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایت دی تھی کہ دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں۔ فتنہ خوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشن کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے۔ فتنہ خوارج کی جانب سے جاری بیان دراصل اس کی دوغلی پالیسی کا عکاس ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں۔ امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھار سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے مکمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ طلبہ کی خصوصی نشستوں کا انعقاد ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنشپ میں ملک بھر سے طلبہ کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ 6 ہفتے پر مشتمل انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 6500 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ طلبہ نے پی ایم میں این سی ٹی سی بی پی او ایف واہ سمیت فوجی تنصیبات کا دورہ کیا، پاک افواج کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔